بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ سید اور میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے پروگرام صحت ایک نعمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہے جس کا بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ پہلا فرمایا صحت اور دوسرا فرمایا خالی وقت، جس کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے اور جان کر اس کو خراب کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو صحت میں اگر خرابی آ جاتی ہے، جو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پرہیز کریں، یہ چیز نہ کھائے اور یہ چیز کھائے۔ تو صحت سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کو صحت ملتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب ہماری صحت چلی جاتی ہے تو ہمیں بہت سی باتیں یاد آتی ہیں کہ اگر صحت ہوتی تو میں یہ کر سکتا، اگر صحت ہوتی تو میں یہ کر لیتی، تو یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت آج اور ابھی دی ہے، ہم اس کا فائدہ دین کے متعلق اور دنیا کے متعلق دونوں کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ دین کے متعلق جیسے آپ کے پاس صحت ہے، آپ نماز پڑھیں، فرض کی نمازیں، نفل نمازیں اور نفل جو بھی عبادات ہے اس کو ادا کریں، اور دنیا کے متعلق کہ جو بھاگ دوڑ آپ ایک عمر کے بعد کرتے ہو وہ آپ اپنی بھری جوانی سے شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ تو یہ جو صحت کا معاملہ ہے وہ دین کے حساب سے بھی اور دنیا کے حساب سے بھی بہتر ہے، لیکن دنیا کا جو کام ہے وہ یہیں تک ہے، ہمارے ساتھ صرف قبر کے ہم دفن ہو گئے، وہاں پہ ہمارے کوئی کام نہیں آنے والی دنیاوی چیزیں۔ جو کام آئے گی وہ دین، جو نمازیں ہم نے پڑھی، جو روزے رکھے، جو زکوٰۃ دیا، حج کیا، جو اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ہم پہلے دین کی فکر کریں، ہماری پرائرٹی پہلا دین کا کام ہونا چاہیے۔ دین اللہ اور اس کے نبی نے، اس کے رسول نے جو چیز بتائی ہے ہمیں، وہ پہلے ہماری پرائرٹی پہلے وہ ہونی چاہیے۔ اور جو دوسرا بتایا خالی وقت ہمارے پاس بہت ہوتا ہے، ہم بہت فارغ بھی ہوتے ہیں، پر ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں، کیا کرنا چاہیے۔ یا ہم نماز پڑھ لیں، ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، یا اگر ہماری صحت پہ اثر ہے تو ہم کچھ ورزش کر لیں، یا پھر کچھ چیزوں کا استعمال کر لیں، اور اپنے جو رشتہ دار ہے ان سے صلاح مشورہ کر لے، ان سے مل لے، ان کو سلام کر لے، تو یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا موضوع میں نے لیا ہے کہ ہم صحت کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ دنیا میں ہر افراد پریشان ہیں اپنے وزن کو لے کر، تو وزن کو کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کس طرح بڑھنے سے روک سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے گھر کی ہی غذاؤں سے اس کا استعمال کر کے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے لائیو کال چالو ہے، انشاءاللہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہو تو آپ کال کر سکتے ہو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ تو پہلے میں جاؤں گی کہ جو انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے تو اکثر وہ کم کھانا شروع کر دیتا ہے، اور یا پھر وہ کسی ڈائٹیشین سے کنسلٹ کرتا ہے، جو اس کے الگ سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ اسے بتاتے ہیں کہ کس طرح کھائے، کیسے کھائے، کس وقت کھائے، کون سی کوانٹٹی میں کھائے، اور کیا نہیں کھائے۔ تو یہ جو شروعات میں دنیا کی بات کر رہی تھی، یہ وہ بات ہے کہ یہاں پہ اگر ہمیں اس نے کہہ دیا کہ ہم اتنی خوراک کھائے تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، تو کھانا کس مقدار میں اور کتنا کھانا چاہیے بہت ضروری ہے، تو اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، ہم یہی بات اگر دین کے حساب سے دیکھیں، سنت کے اعتبار سے دیکھیں، تو یہی بات
1400 سال پہلے پرانی بات، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی حدیث گزر چکی ہے. انہوں نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا. تو انہوں نے اس وقت تاکید کی تھی کہ اپنے جسم کو 3 حصوں میں رکھے، اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں رکھے، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. یہ بات ہے. اور فرمایا کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے، چند لقمے کافی ہے، جو پیٹ سیدھی رکھ سکے. ایسے حدیث میں آیا کہ وہ پیٹ سیدھی رکھ سکے. اور فرماتے ہیں اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ کھانے کا اور ایک حصہ ہوا کے لیے. کیونکہ اگر ہم حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں ہرس کے لیے کہ بہت اچھا آج ماشاءاللہ اتنے پکوان بنے اور ہم نے کھا لیا، تو ہمیں سانس لینے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے سانس کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو یہ ہے، تو اس میں تھوڑا لقمہ اور بڑھا لے، یا تو پھر آپ رک رک کے کھائیں. تو سوچے اب یہی سیم چیز، یہی باتیں جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی تھی، جو سنت ان کی تھی، وہی چیز آج ہمیں، وہی چیز بار بار ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ کم کھائے. اپنے ایک چھوٹے سے ایک اماؤنٹ دیتے ہیں وہ لوگ کہ یہ چھوٹا سا بول ہے، اس میں رائس کھائے، اس میں دال کھائے، اس میں سبزی کھائے، ویجیز کھائے. تو یہ سب چیزیں ہمیں آلریڈی پتہ ہونی چاہیے، جو سنت سے ثابت ہوتی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہم کیا غلطی کرتے ہیں جس سے ہمارا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ جب بھی آپ کھائے تو چھوٹا حصہ، جیسے چھوٹی پلیٹ میں کھائے، چھوٹے حصے میں چھوٹا لقمہ لے کے کھائے، اور جو ہم چباتے ہیں اس کو اچھی طرح اپنے غذا کو چبائیں. اس کو چبا کے پھر ہمیں کھانا چاہیے. نہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم اس کو نگل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ہم نے پانی پیا، ہم اس کو بڑے بڑے لقمے ہم کھا رہے ہیں پھر ہم کو نگل رہے. تو ہم نے اس کو پچایا کچھ نہیں، کیونکہ دانتوں سے جب ہم اپنے کھانے کو چباتے ہیں تو وہ جو باریک باریک جو اس کی خوراک ہو جاتی، پھر وہ بہت آسانی سے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ جس طرح اللہ نے اندر کا نظام بنایا ہے، اس نظام کے حساب سے وہ چیز جگہ جگہ پہ الگ الگ نسوں میں، الگ الگ شریانوں میں گزرتی ہے. تو یہ چیزیں، تو سب سے پہلا کام جب بھی آپ کھانا کھائے، بہت چبا کے اپنے کھانے کو آرام سے کھائے، چھوٹی پلیٹ میں کھائے، تھوڑا سا کھائے. تو یہ ایک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بے وقت کھانا نہ کھائے. جب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ کھا لے کھانا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمیں صرف کوئی چیز پسند آ جاتی کہ کسی نے اگر زیادہ پکا لیا ہے یا امی نے پکا لیا ہے، آج میٹھا زیادہ کچھ بن گیا ہے، یا کھانے کے بعد کسی پڑوسی کے یہاں سے یا کسی رشتہ دار کے یہاں سے کچھ کھانا آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی کھا لیتے ہیں. ہمیں بھوک نہیں ہوتی ہے، بٹ ہمیں وہ چیز پسند آتی ہے، آنکھوں کو ہماری چیز پسند آ جاتی ہے وہ کھانے کی، اور اس کو ہم پھر کھا لیتے. مطلب آپ نے کھانا کھایا دوپہر کا، اور پھر کسی پڑوسی نے یا کسی گھر کے افراد نے ہی کوئی چیز لے کر آ گئے باہر سے، تو ہمارے دل میں ایک وہ ہوتی کہ میں اسے بھی کھا لوں، جیسے کہ نا گریڈی ہوتی کہ ہم کو یہ بھی کھانا ہے، تو وہ ایک چیز ہو جاتی ہے. اس سے پرہیز کریں. اور اس کا اور ایک آسان طریقہ ہے اپنے وزن کو برقرار رکھنے کا، کہ صبح کا ناشتہ آپ جب کھا رہے ہو 8 یا 9 بجے، تو وہ حساب سے رات کا کھانا آپ کو 8 بجے یا 7 بجے ختم ہو جانا چاہیے. آپ کا رات کا کھانا اگر آپ نے 10-11 بجے کھایا تو آپ کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوگا، اور وہ پیٹ کے اندر اسی طرح ہی رہ جائے گا، اور وہی چیز آپ کے وزن میں اضافہ کرتی ہے. تو کوشش کریں کہ کسی بھی حال میں رات کا کھانا آپ 7 یا 8 بجے عشاء کے بعد آپ ختم کر لیں کھانا کسی بھی طرح. اور عشاء اگر لیٹ ہو رہی ہے تو پہلے آپ کھانا کھا لیں 8 بجے، تاکہ اس دوران جو آپ چلتے پھرتے، جو چہل قدمی کرتے، اس وجہ سے آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور بہت سی تکلیف سے آپ بچ جاتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیں. بہت سے لوگوں کا پیٹ بہت بڑھ جاتا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے وہ اتنی کوشش کرتے ہیں پر وہ نہیں ہو پاتا. پیٹ کم کرنے کا سب سے بہترین نسخہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں، برش کریں، اس کے بعد ایک نیم گرم پانی میں
शहद का इस्तेमाल करें। शहद डालें, और अगर आपको नींबू से कोई शिकायत ना हो, खटास से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप नींबू का इस्तेमाल, आधा नींबू, 1 चाय का चम्मच शहद और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म पानी भी नुकसानदाह है जिस्म के लिए, तो नीम गर्म पानी कि जितना आपकी ज़ुबान उसको बर्दाश्त कर सके। ये नुस्खे से यकीन माने कुछ वक्त में आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहा है, और इस वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो सकती है। तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अपने खानों में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। गोश्त और रेड मीट जो हम खाते हैं, गाय का गोश्त, उसको एक हद तक हमें महीने में 1 बार खाना चाहिए। क्योंकि गाय के गोश्त का गाय का दूध बहुत मुफीद है, और गाय का जो गोश्त है वो नुकसानदाह होता है जिस्म के लिए, तो कोशिश करें उस चीज़ को ना खाएं। और अगर आपको खाना है तो आप चिकन खा सकते। हफ्ते में 1 बार आपने चिकन खाया, 1 बार आपने मटन खा लिया, जैसे आपने बकरी का गोश्त खा लिया, फिर आपने एक दिन आपने दाल पका ली, तो आपको ऐसा मैनेज करना है कि आपको अपने घर में बनाना क्या है। हाल ही में एक मेरे दोस्त से ऐसी बात हो गई, तो उसको अपना वज़न कम करना था, तो मैंने कहा तुम खाती क्या हो? तो उसने कहा कि ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं खाते, बस हफ्ते में 1 बार निहारी बनती है, हफ्ते में कभी कभी अभी सर्दियां हैं तो हलीम बन जाता है, पाए बन जाते हैं, और जो बच जाता है वो हम फ्रीज़ भी करते हैं, फिर कभी कभी नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उसको बताया कि भाई तुम 1 हफ्ते में तुम जो चीज़ बनाती हो, चाहे वो निहारी, एक दिन उसने निहारी बनाया, एक दूसरे दिन उसने हलीम बनाया, फिर कढ़ाई बनाया, आप सोचें कि हर एक दिन आप क्या खा रहे हो। आप अपने जिस्म में सिर्फ चर्बी ही बढ़ा रहे हो, और वही चीज़ आप सुबह दोपहर को खाओगे, वही चीज़ आपको रात को खाना है, फिर जो बचता है वो दूसरे दिन हम नाश्ते में खाते हैं। तो ये चीज़ आप फ़र्क देखिए कि 1 महीने का हमें एक फ़हरिस्त बनाना होता है कि हम 1 महीने में हम ये चीज़ 2 बार खाएंगे, जो हैवी चीज़ होती है वो 2 बार खाएंगे, और जो जिसमें अल्लाह ने ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा दी है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके जिस्म के लिए, उसका इस्तेमाल करें आप लोग। और फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस घर में ही आप तैयार करके पी सकते हो, फिर चाहे वो तरबूज का हो या फिर चुकंदर का हो, इन सब का इस्तेमाल, अनार का जूस हो, ये आप खुद ही घर से बाज़ार से फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ ये ला के आप घर में फ्रेश बना के पिए, इसमें भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा आप अपने वज़न को कम करने के लिए मेथी का पानी पी सकते हो, हफ्ते में 2 बार 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। हर चीज़ का एक वक्त और एक मिक़दार होती, क्वांटिटी होती कि आपको इस वक्त इतना ही खाना है और इतना ही करना है। तो चर्बी की चीज़ें से बचें, और जो रात को खाना जल्दी खाए, और सुबह का नाश्ता मत भूलें। सुबह का नाश्ता बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे जिस्म के लिए, क्योंकि रात भर हमारा जिस्म भूखा रहता है। तो सुबह उठकर पहले अपने आप में पानी पीने की आदत डालें, और पानी पीने के बाद आप कुछ देर रुक जाए, उसके बाद आप अपना नाश्ता करें। नाश्ते में आप सीरियल्स वगैरह ले सकते हो, जो बहुत ही मुफीद है आपके लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप घर में ही आपका इलाज कर सकते हैं, नुस्खों से, घर की चीज़ों से। ज़ीरे का पानी भी बहुत मुफीद है, या ज़ीरा, मेथी दाना अगर आप मिक्स करके भी पीस के पिए, उसमें अलसी डाल दे, ये भी बहुत मुफीद होता है आपके वज़न को कम करने के लिए। पर वज़न सिर्फ खाना कम खाने से नहीं कम होगा, उसके लिए आपको वक्त का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। आपको पेट भर के नहीं खाना है, कम पेट खाना खाना है, और दिन में सिर्फ, अभी पता नहीं, मैंने अभी एक नया माहौल आ गया है कि दिन में 6 दफ़ा खाना खाना चाहिए, छोटे छोटे अमाउंट में। तो ये 6 दफ़ा का जो चक्कर चला है अभी, उस 6 दफ़ा में हम पेट भर के खाना शुरू कर देते हैं कि हमने नाश्ता भी किया, फिर 11-12 बजे सिर्फ फ्रूट खाना होता है, लेकिन उसमें भी हम कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। घर में इतनी सारी चीज़ें बनी रहती है, तो ये सब जो चीज़ है, वरना खाना 3 वक्त खाओ या 2 वक्त खाओ,
آپ کے کھانے کے اوپر ہے کہ آپ اپنے جسم کو کتنا توانائی دے رہے ہو، کتنی طاقت کی چیزیں آپ دے رہے ہو۔ دودھ کا استعمال روزانہ کریں، اور اپنے تیل کو، جو آپ تیل کھانے کا تیل جو استعمال کرتے ہو اس کو بدل دو۔ ابھی لوگوں میں یہ غلط فہمیاں ہو گئی ہے کہ دیسی گھی کا استعمال جسم کو چربی دیتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ دیسی گھی آپ اگر اس کو ایک ایک پیالہ ڈال کے کھا رہے ہو تو وہ واقعی میں غلط ہے، لیکن دیسی گھی کا استعمال بہت ہی مفید ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ دیسی گھی سے وزن نہیں بڑھتا ہے۔ دیسی گھی کو آپ روزانہ کھا سکتے ہو 2 ٹیبل اسپون کے حساب سے، 2 چائے کا چمچ۔ جیسے آپ نے انڈا بنایا تو اپنے انڈے میں آپ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہو۔ ہاں، جو پراٹھے میں آپ ڈالتے ہو وہ بھر بھر کے وہ مت ڈالیں، لیکن دیسی گھی کے استعمال سے جو طاقت جسم کے اندر آتی ہے، جوڑوں کے درد کی تکلیف اور جتنی بھی جسم کی تکلیف ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہمارا دیسی کھانا ہے، جو ہماری دادی ماں، نانی ماں، پردادی، نانی جو استعمال کرتی تھی، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہم بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ہم نے نئے نئے کھانے شروع کر دیے ہیں، ہم نے پوری جو بھی ہماری پرانی چیزیں تھیں ہم نے سب چھوڑ دی ہے، ہم نے سب پچھلی چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے نئی چیزوں کو اپنایا ہے۔ اس وجہ سے، ان سب وجوہات سے ہم بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ایسا کوئی بھی بندہ ہے آج کی تاریخ میں نہیں ہے، چاہے وہ جوان ہو، بزرگ ہو، یہاں تک کہ کبھی کبھی بچوں کے پیروں میں درد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دیسی گھی کا استعمال کیا کیجئے۔ دیسی گھی ایک اللہ نے اس میں اتنی شفا بھی دی ہے کہ آپ اگر کوئی زخم پہ بھی لگا دو، جیسے چہرے پہ آپ کے چھوٹا سا زخم ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں پھنسیاں ہو جاتی ہے، دانے ہو جاتے، اس دانے میں اگر آپ دیسی گھی کا استعمال کرو تو اس دانے کو ختم کرنے میں دیسی گھی بہت مفید ہے۔ کبھی استعمال کیجئے گا دیسی گھی کا۔ کہیں پہ اگر آپ گر گئے ہو، فوراً آپ گر گئے گھر پہ اور آپ کو جیسے لال دھبا ہو جاتا ہے، سجن آ جاتی، اس پہ بھی اگر آپ دیسی گھی فوراً لگا دو تو آپ کو بہت آرام ملتا ہے۔ تو دیسی گھی کا استعمال یہ بہت ہی مفید ہے، اس کا استعمال کریں آپ۔ لیکن دیسی گھی مطلب شدھ دیسی گھی، دیسی گھی آج کل جو بن رہا ہے وہ نہیں۔ دیسی گھی جو ملائی سے بنتا ہے، جو دودھ کی جو فل فیٹ دودھ سے جو ملائی سے بنتا ہے، وہ دیسی گھی جس میں خوشبو آتی ہے۔ ابھی ہم دیسی گھی بہت سے طریقوں سے بناتے، لیکن صحیح دیسی گھی صرف ملائی سے ہی بنتی ہے۔ اور ہم جو دیکھ کے بڑے ہوئے وہ اسی طرح سے دیکھ کے بڑے کہ پہلے ملائی جب بھی جمع کرتی تھی دودھ میں تو امی جمع کر لیا کرتی تھی، پھر اس کو پکا کے اس میں سے جو گھی نکلتا تھا، تو یہ گھی، اس دیسی گھی کی بات کری میں۔ تو دیسی گھی کا استعمال کرے۔ جن کو زیادہ درد ہے جسم میں، گھٹنوں میں درد ہے، ہاں جن کو کولیسٹرول ہے وہ نہ کھائے زیادہ، ہفتے میں 1-2 بار کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ ان کو تو تیل، جن کو کولیسٹرول ہے ان کو تیل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، پھر وہ کوئی بھی تیل کا استعمال کیوں نہ کرے، ایک حد تک ان کو تیل کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ زیادہ۔ لیکن باقی سب، یہاں تک کہ حاملہ عورت کو جب جچہ اور بچہ ہوتے، جن کو بچے ہو جاتے، ان کو بھی گرم دودھ کے اندر دیسی گھی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان میں جو طاقت چلی جاتی ہے وہ طاقت ان کو واپس ملے۔ تو آپ سوچیں کہ دیسی گھی نقصان کیسے ہو سکتا ہے، تو دیسی گھی کا استعمال کرے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالے کہ وہ دودھ کے اندر 1 چمچ یا آدھا چمچ آپ اس میں رات کو اس کو پی کے سوئے۔ اس سے آپ کی نیند کی جو کمیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن جو پرانی چیزیں ہم چھوڑ چکے، ہم کو ضرورت ہے اس کو واپس اپنانے کی، تو یہ چیزیں ہم کو واپس اپنانی چاہیے۔ اور جو ہمارے جسم میں جو بیماریاں آ رہی ہے، خاص کر کے جو درد ہمارے جسم میں اٹھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، ہم تھوڑا چل بھی نہیں پاتے کہ ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے، ہماری سانسیں پھولنے لگ جاتی ہے، تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ان سب کی وجوہات وہ بتاتے ہیں کہ آپ آئل کم کھائے، آپ نے آئل بہت زیادہ کھایا ہے، یا آپ کے آئل میں وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی سانس بڑھتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، تو دیسی گھی کا استعمال آپ ضرور کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، پھر گھبراہٹ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہم بیٹھے رہتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد حضرات ہو، کبھی کبھی ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں تھکاوٹ جیسی ہوتی ہے، مطلب گھر کے کام ہم سے نہیں ہوتے،
آج کل تو اتنا ماحول خراب ہے کہ جب ہم ذکر ایک دوسرے سے کرتے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم گلاس بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں، سستی آ رہی ہے، جسم میں سستی بھر گئی ہے، کوئی بھی چیز سے خوشی نہیں حاصل ہوتی ہے ہم کو. تو ایک عجیب سا دھیان رہتا ہے، ایک عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے کہ گھر میں سب بیٹھے ہوئے تب بھی ہم کو وہ دلی خوشی نہیں ملتی ہے. ہمارے بال جانا شروع ہو جا رہے ہیں، اور کبھی کبھی بال اتنے چلے جاتے ہیں کہ وہ دھبے جیسے وائٹ وائٹ پیچز آ جاتے ہیں، اس کی وہ ہو جاتی ہے. اور ہمارے پھٹوں میں درد، ہمارے ہاتھوں میں درد، ہمارے پیروں میں درد، اور کبھی کبھی ہماری دھڑکنیں تیز ہو جاتی بنا کسی وجہ کی، کوئی ہم کو پتہ ہی نہیں ہم تو یہی سوچتے کہ ہم تو ابھی کھا ہی رہے تھے، پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا. تو یہ سب وجوہات اب یہاں بھی ہوتا ہے، اور باقی ایشیا جو ممالک ہے وہاں پہ بھی ہونے لگا ہے، کیونکہ دھوپ جو ہوتی ہے، جو وٹامن ڈی جہاں سے ہم کو ہماری بنتی ہے جسم میں. دیکھیے دھوپ سے وٹامن ڈی ملتی نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے جسم میں بناتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. تو ہم نے کیا کیا، جب ہم کو اللہ نے وہ چیز قدرتی طور پہ ہم کو دی تو ہم وہ لیتے نہیں ہیں. تو یقین مانے یہ بہت سی جو وجوہات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، ان سب کی وجہ وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، وٹامن ڈی کی کمی. یہاں پہ بھی آپ جاؤ، درد ہے، ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے، پھر آپ کو وٹامن ڈی کی گولیاں دے دیتا ہے. کیونکہ یہ کچھ وٹامن ڈی ایسی چیز ہے کہ بہت کم چیزوں سے، اجزاء سے آپ کو ملتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو گولی کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے. تو یہ گولی آپ کھا سکتے ہو، اور اگر آپ یہ گولی 6 مہینہ کنٹینیوسلی اگر آپ یہ گولی لیتے ہو، اس کے ساتھ کچھ پرہیز کرتے ہو اور اس کے ساتھ کچھ گھریلو نسخہ کرتے ہو، تو آپ کی جو شکایت ہے وٹامن ڈی کی وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو یہ چیز کا خیال رکھیں. انگلیوں میں درد ہوتا ہے، ہمارے سنپن ہوتا ہے، ان سب کی وجوہات وہ ایک ہی سے ہوتی ہے. اگر بہت زیادہ ہو تو اس کی کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، جس سے ہمیں اور زیادہ پھر ڈاکٹر تحقیقات کرتے کہ کس وجہ سے ہم کو ہوا ہے. تو آپ جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے سستی آ گئی ہے، جسم میں کمزوری لگ رہی ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا ہے گھر کا، ابھی ناشتہ کھایا اور ابھی کمزوری لگ رہی ہے، ابھی کھانا کھایا، تو سمجھ جائے کہ آپ کا وٹامن ڈی بہت لو ہو چکا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی گولیاں بے شک شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہیں پہ نہیں، جہاں پہ اتنا سورج کی روشنی آتی ہے اس کے باوجود بھی لوگ کھاتے ہیں وہاں پہ گولیاں، اس وجہ سے کیونکہ اے سی چالو رہتی ہے دن بھر. اللہ نے قدرتی طور پہ وٹامن ڈی دیا ہے، لیکن لوگ سستی کے مارے باہر نہیں جاتے ہیں اور وہ پھر تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا، اور جو اپنے ہاتھ پیر کبھی کبھی پیر مڑ جاتے ہیں چلتے چلتے، یا کبھی کبھی جیسے مڑوڑ جیسی ہوتی ہے، یہ سب کی وجوہات یہ ایک ہی ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے اس کو دور کریں. تو اس کو دور کرنے کے لیے پہلے آپ کو وہ گولی لینا ہے جو یہاں پہ بہت عام ہے، جو کھاتے ہیں لوگ وٹامن ڈی کی. اس کے علاوہ آپ مچھی کا استعمال کر سکتے ہو. بہت سی جو مچھلی ہوتی ہے اس کے اندر وٹامن ڈی پایا جاتا ہے، آپ وہ لے سکتے ہو. تو آپ گوشت کم کر کے آپ نے ہر مہینے میں اس کو 1-2 بار، ہفتے میں اگر 3 بار آپ نے مچھی لے لی تو انشاءاللہ یہ بھی چیز سے بہت فائدہ پہنچے گا. اس کے علاوہ چیز میں کچھ چیز ہوتی ہے جو پنیر وغیرہ، اس میں بھی وٹامن ڈی پائے جاتی، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے. مطلب دوا کے ساتھ آپ کو ان نسخوں کو بھی آزمانا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے، کیونکہ وٹامن ڈی جب بہت لو ہو جاتی تو بہت سی بیماریاں، نئی بیماریاں ایجاد کرتی ہے وہ چیزیں، کیونکہ ہمارے جسم میں وہ چیز نہیں بن پاتی، کیونکہ سورج کی روشنی نہیں ملتی ہے. اس وجوہات سے یہ چیز ہوتی ہے. تو کوشش کرے کہ وہ چیز خون میں بننا شروع ہو جائے. تو ان سب چیزوں کے لیے سیریل کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے، آپ اس کا استعمال کریں. اور اس کے علاوہ کالا گڑ، جو دیسی گڑ ہوتا ہے وہ، اور دیسی گھی. ناظرین ہمارے بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد میں ملتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.